بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، ڈاکٹر آصف اظہار آپ کے ساتھ آج بات کرتے ہیں جناب ایک بہت ہی جانے مانے پروڈکٹ کی جس کا آج کل بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے، اور خصوصاً ہمارے ملک میں ہماری جو کمیونٹی ہے اس میں ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہمارے لوگوں میں یا یہاں پر جو سب کانٹیننٹ یا بر صغیر میں جتنی بھی آبادی ہے ان میں وائٹامن ڈی کی انتہائی زیادہ کمی ہوتی ہے، یعنی نیچرل طور پر ہمارا وائٹامن ڈی لیول جو ہے وہ دوسری دنیا سے کم ہے۔ اب وائٹامن ڈی کے لیے مختلف قسم کے ذرائع ہیں۔ وائٹامن ڈی کی خصوصیات جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وائٹامن ڈی آپ کی باڈی میں کیلشیم میٹابولزم کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور کیلشیم میٹابولزم آپ کی باڈی کے لیے کیوں ضروری ہے کہ آپ کی باڈی کا چھوٹے سے چھوٹا فنکشن بھی اس سے لے کے اور ہڈیوں اور پٹھوں تک آپ کو کیلشیم چاہیے ہوتا ہے، یعنی آپ کی اسموتھ مسلز، آپ کی ہارٹ کنٹریکشن، آپ کے ویسکولر کنٹریکشن، ان سب چیزوں کے لیے، بلڈ ویسلز کے لیے، آپ کے ہارٹ کے لیے جناب کیلشیم انتہائی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہی کیلشیم ہے جو کہ سیل کے اندر جاتا ہے یا باہر جاتا ہے تو ان مسلز کو ریلیکس یا کنٹریکٹ کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے تو آپ کے ہارٹ کی جو بیٹ ہوتی ہے، جو آپ کے بلڈ ویسلز میں ٹون ہوتی ہے، وہ ساری انہی انفلکس اور آؤٹ فلکس آف کیلشیم اور مختلف قسم کی الیکٹرولائٹ جس طرح کے ہائیڈروجن اور آئنز ہوتی ہیں، اسی طرح سوڈیم اور پوٹاشیم، لیکن کیلشیم انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ پھر آپ کی جو انٹسٹائنل موٹیلٹی ہے اس کے لیے، پھر کیلشیم میٹابولزم جو ہے آپ کی باڈی کو برقرار رکھنے کے لیے، خصوصاً پھر سب سے بڑا جو اس کا ایفیکٹ ہے وہ آپ کے بونز پر ہوتا ہے، آپ کے پٹھوں پر ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے چلنا پھرنا ہے، آپ نے سپورٹ حاصل کرنی ہے، آپ کی بونز مضبوط ہونی چاہیے، آپ کے پٹھے جو ہیں وہ مضبوط ہونی چاہیے، تو اس کے لیے کیلشیم جو ہے اس کی افادیت اور اس کی امپورٹنس سے کسی کو انکار نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ اب اس کیلشیم کو میٹابولائز کرنے کے لیے، اس کیلشیم کو موبلائز کرنے کے لیے، بونز میں پہنچانے کے لیے اور اپنے ٹارگٹ آرگنز پر پہنچانے کے لیے جو ہے تو وائٹامن ڈی باڈی میں انتہائی ضروری ہے۔ تو وائٹامن ڈی جو ہے پھر آپ کی امیونٹی کے لیے، آپ کی جو نروس سسٹم ہے اس کے لیے، آپ کا جو فزیکل ویل بینگ ہے اس کے لیے، آپ کا جو کارڈیو ویسکولر ویل بینگ ہے اس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ اب آپ جانتے ہیں۔ پھر آج کل جو ہم لوگوں کی فیٹیگ کا سا عمل ہوتا ہے، تھکن سی ہوتی ہے، پٹھوں میں درد ہوتا ہے، کمزوریاں فیل ہوتی ہے، تو آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ یقینی طور پر آپ کو وائٹامن ڈی بھی پرسکرائب کر دیتا ہے کہ آپ وائٹامن ڈی کا استعمال کریں، تو اس سے جو ہے تو آپ کے پٹھے اور آپ کی تھکن جو ہے اور آپ کی باڈی میں جو درد وغیرہ ہوتے ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ وائٹامن ڈی کیلشیم کو موبلائز کرتا ہے اور آپ کے کیلشیم میٹابولزم کو بہتر کرتا ہے، اور آپ کی باڈی میں کیلشیم کا جو اس کی جو کمی ہوتی ہے اس کو پورا کر دیتی ہے، اور آپ کی کیلشیم ایبزارپشن بھی بہتر ہو جاتی ہے، کیلشیم موبلائزیشن اور کیلشیم یوٹیلائزیشن، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بہتر ہو جاتی ہیں، اور آپ ایک اچھی صحت کی طرف جاتے ہیں۔ وائٹامن ڈی کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے جناب آپ کی ایکٹیویٹی اور آپ کا سن لائٹ ایکسپوجر۔ تو آج کل سن لائٹ ایکسپوجر چونکہ لوگوں کا کم ہے، کچھ لوگ آفیسز میں جاتے ہیں جی صبح کے ٹائم نکلتے شام کے ٹائم ہے، پھر جب ویکینڈ پہ ان کی چھٹی ہوتی ہے اکثر اوقات ایکسرسائز نہیں کرتے، دھوپ میں باہر نہیں جاتے، یا بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے بھی اس دھوپ میں باہر جانا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، زیادہ تر لوگ انڈور رہتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو خصوصاً فلیٹس وغیرہ میں رہتے ہیں جہاں پر ان میں دھوپ کا انتظام نہ ہو، ان کی سن لائٹ ایکسپوجر نہ ہو، پھر خواتین میں جو پردے کا سسٹم ہے کہ ان کی سکن جو ہے وہ زیادہ دھوپ کو ایکسپوز نہیں ہوتی پردے کی وجہ سے، تو اس وجہ سے خواتین میں پھر خصوصاً جو وائٹامن ڈی کا اس کی جو کمی ہے وہ زیادہ واقع ہو جاتی ہے، اور ان میں سمٹمز ہوتے ہیں آسٹیوپینیا، آسٹیوپوروسس، درد وغیرہ کے، آسٹیو آرتھرائٹس کے، وہ جلدی نمودار ہوتے ہیں اور زیادہ شدت کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں۔ تو نیچرل طریقے سے آپ وائٹامن ڈی اس طرح حاصل کر سکتے ہیں، سن لائٹ ایکسپوجر اور ایکسرسائز وغیرہ کر کے۔ پھر آتے ہیں جناب کے قدرتی چیزوں میں وائٹامن ڈی پھر کن چیزوں میں زیادہ ہے، تو ان میں دودھ، دہی، لسی یا جو ڈیری پروڈکٹس ہیں ان میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ کچھ پھر آئلز وغیرہ اور آج کل مختلف قسم کی چیزیں وہ فورٹیفائڈ ہوتی ہیں، ان میں وائٹامن ڈی ایکسٹرا شامل کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی صحت جو ہے وہ بہتر رہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اگر آپ میں وائٹامن ڈی کی کمی واقع ہو جائے تو پھر آپ جاتے ہیں جناب وائٹامن ڈی سپلیمنٹیشن پر، اور یہ وائٹامن ڈی سپلیمنٹیشن جو ہے یہ بچوں کے لیے بھی اویلیبل ہے، ڈراپس کی فارم میں اویلیبل ہے، بڑوں کے لیے اویلیبل ہے، سسپینشن فارم، سیرپ فارم میں اویلیبل ہے، اس کے علاوہ انجیکٹیبل فارم میں اویلیبل ہے، اس کے علاوہ جیل ٹائپ کیپسولز میں یہ اویلیبل ہوتی ہے، جو کہ
آپ اس کی اسٹرینتھ کے مطابق یعنی 5,000 یونٹ یا 20,000 یونٹ یا 50,000 یونٹ یا 2 لاکھ یونٹ تک اس میں مختلف قسم کی پریپریشنز ہوتی ہیں جو کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر یا پھر ہفتہ وار بنیاد پر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پیشنٹ کی جو کمپلائنس ہے، یعنی اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ نے 2-3 مہینوں کے لیے ایک گولی روزانہ لینی ہے تو وہ ایک پل برڈن بن جاتا ہے، کبھی آپ بھول جاتے ہیں، کبھی آپ چھوڑ جاتے ہیں اور آپ کی وہ کمپلائنس جو ہے وہ بہتر نہیں رہتی۔ تو اس لحاظ سے جو ہفتے میں ایک دفعہ کھانے والی جو کیپسولز ملتی ہیں یا جو انجیکشن وائل ملتا ہے جسے آپ انٹرامسکولر لگا بھی سکتے ہیں اور اس کو آپ اورلی لے بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، تو اس سے یقینی طور پر آپ کو جو آپ کے وائٹامن ڈی آپ کو چاہیے ہوتا ہے آپ کی باڈی کو، وہ آپ کو میسر آ جاتا ہے۔ اور ان کی ایفیکٹونیس جو ہے، چاہے آپ وائٹامن ڈی ڈراپس کا استعمال کریں، جیل فارم کیپسولز کا استعمال کریں، یہ انجیکشن کا استعمال کریں، کسی بھی فارم میں اگر آپ وائٹامن ڈی کا استعمال کریں تو اس کی ایفیکٹونیس اسی طرح برقرار رہتی ہے۔ پھر بچوں میں خصوصاً جو چلنے پھرنے کا عمل ہوتا ہے، بیٹھنے کا عمل ہوتا ہے، ان کی بونز بننے کا عمل ہوتا ہے، تو اس میں وائٹامن ڈی انتہائی ضروری ہے تاکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ ریکٹس کا شکار نہ ہوں، ان کی ہڈیاں کمزور نہ ہوں، وہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وقت پر کر سکیں، آپ کے بچے کی گروتھ جو ہے وہ بہترین طریقے سے ہو۔ بڑوں میں بھی اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو آسٹیوپینیا، آسٹیو آرتھرائٹس اور ان چیزوں سے آپ کو نجات ملے اور آپ لمبے عرصے تک ایک ہیلتھی فزیکل جسم آپ کا ہو، آپ کی ہڈیاں، آپ کے پٹھے، آپ کے جوڑ جو ہیں وہ مضبوط ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی امیونٹی، آپ کا نروس سسٹم جو ہے اور آپ کی فزیکل جو ہیلتھ ہے وہ بہتر رہے۔ تو انجیکٹیبل یا جیل فارم کیپسول یا سسپینشن ڈراپس کسی بھی فارم میں آپ کو وائٹامن ڈی اویلیبل ہوتا ہے، لیکن ریکمنڈیشن اچھی وہ یہ ہے کہ ایزیلی آپ جو جیل فارم کیپسولز ہیں وہ ہفتے میں ایک دفعہ لے کے، نہ آپ اس کا ٹیسٹ فیل ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے کوئی اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، وہ آپ لے سکتے ہیں اور اس سے جو ہے تو آپ کی صحت بہتر رہتی ہے۔ صرف ان لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں میں پیراتھائرائڈ کے حوالے سے پیراتھائرائڈ گلینڈز کے حوالے سے کوئی مسائل ہوں، کیلشیم میٹابولزم ایررز ہوں ان کے، جن میں رینل سٹونز ہوتی ہیں، گردے میں پتھریاں پائی جاتی ہیں، ایسے لوگوں میں وائٹامن ڈی کا استعمال اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، اس کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ ادروائز اگر آپ کی ہڈیاں کمزور ہیں، پٹھے کمزور ہیں اور آپ کا ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ آپ کی علامات وائٹامن ڈی کی کمی والی ہیں تو آپ ایزیلی ان دوائیوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ وائٹامن ڈی کا استعمال کرنے والے لوگ جو ہیں باقاعدہ طور پہ اپنا معائنہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور کروائیں تاکہ آپ میں ہائپر وائٹامنوسس ڈی یعنی وائٹامن ڈی کی زیادتی کی جو علامات ہوتی ہیں وہ ظاہر نہ ہو، اور آپ کو جتنا وائٹامن ڈی سپلیمنٹیشن جتنے عرصے کے لیے چاہیے ہوتی ہے اتنی ہی ملے، اس سے زیادہ نہ ملے، تاکہ آپ کو مختلف قسم کی جو پیچیدگیاں پھر ہوتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ تو جس بھی دوائی کا استعمال کریں ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی کریں۔ امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔